اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 10واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں اور کیا مردے مدد کرتے ہیں۔ اب 9 پروگرام آپ سماعت فرما چکے ہیں اور 9 پروگراموں میں آپ کو یہ فرعون اور مصر کے بادشاہ کا خواب اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور پھر قیدیوں کے خواب والا قصہ بتایا گیا۔ پھر آپ کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ نیند اور موت بندے کی صفت ہے، جو ایسی صفت ہے اللہ کے جو شایان شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ غور کریں کہ وہ خواب جو نیند میں آتا ہے اور وہ نیند جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یعنی وہ صفت جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یعنی وہ صفت جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے، وہ صفت جو اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہے، وہ صفت مخلوق میں موجود ہے، اور وہ مخلوق میں اس شان سے موجود ہے کہ ایک کافر کا خواب دوسروں پہ اثر رکھتا ہے، ایک غیر مسلم کا خواب دوسروں پہ اثر رکھتا ہے، ایک نبی کا خواب دوسروں پہ اثر رکھتا ہے۔ یعنی وہ صفت جو اللہ میں نہیں ہے، اس صفت نیند میں آنے والا خواب وہ ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک مخلوق کا خواب ہزارہا سالوں پہ اثر رکھتا ہے، ہزارہا مخلوقات پہ اثر رکھتا ہے۔ خوشی، غم، رزق، تقدیر، زندگی، موت، سفر، ہر بات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب یاد رہے کہ نیند مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے، نیند اللہ کے لائق نہیں ہے، یہ ایسی صفت ہے جو مخلوق کے لیے ہے۔ تو پھر وہ سوال تو ختم ہو گیا کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ایسی بھی مخلوقات عطا فرمائی ہیں مخلوقات کو جو اس کے اپنے شایان شان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی حکمت سے ایسی صفات مخلوقات کو دی ہیں۔ اب اونگ اور نیند کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ خواب سے بھی پاک ہے۔ اللہ خواب نہیں دیکھتا، اللہ بس چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، اور جو پسند فرماتا ہے وہ کن فیکون سے کر دیتا ہے، وہ قادر ہے۔ لیکن وہ اونگنے سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، اور اسی طرح وہ خواب سے بھی پاک ہے۔ تو پھر خواب بھی ایسی بات ہے، خواب بھی ایسی صفت ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے اور مخلوق کے شایان شان ہے۔ اب پچھلے 9 پروگراموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اہم نقطہ آپ سنیں کہ وہ صفت جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، وہ صفت جب مخلوق میں ہوتی ہے اور اس موت اور نیند کی حالت میں آنے والا خواب اتنے طویل اور گہرے اثرات رکھتا ہے دوسری مخلوقات کے ساتھ، تو اب یوں سوچیں کہ وہ صفات جو اللہ کی ہیں اور جو اللہ کی عطا سے مخلوقات میں بھی ہیں، تو جب ہم ان مخلوقات کی صفات کا ذکر کریں گے کہ جو ایسی صفات ہوں، یعنی اللہ کی ذات میں بھی موجود ہوں اور ان کا پرتو مخلوقات میں بھی موجود ہو، تو پھر کتنا گہرا تعلق نکلتا ہے ایک مخلوق کا دوسرے سے۔ کیا آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک اور زاویے سے یوں سنیں کہ موت اللہ کی صفت نہیں ہے، نیند اللہ کی صفت نہیں ہے، موت اور نیند اور خواب اللہ کی صفات نہیں ہیں، اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہیں، لیکن مخلوقات کے لائق تو ہیں۔ مخلوقات کے لیے نیند بھی ہے، موت بھی ہے، خواب بھی ہے، اور جب ان خواب اور موت اور نیند کی حالتوں میں جو اثرات ہیں، وہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، مسلم ہو، نبی ہو، ان کے اثرات خواب کے جب دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر اب آپ
ان صفات کا تصور کریں کہ اگر وہ صفات اللہ میں بھی ہیں، اللہ کے شایان شان بھی ہیں، اور وہی صفات مخلوقات میں بھی موجود ہوں، تو پھر کتنے زیادہ گہرے اثرات نکلیں گے۔ اب آپ اس سوال پہ غور کریں کہ کیا مردے مدد کرتے ہیں یا کیا مردے مدد کر سکتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے ان صفات کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ جو اللہ کی صفات بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے مخلوقات میں بھی موجود ہیں۔ تو پھر کیا رنگ نکلے گا، پھر کیا کیا شانیں ظاہر ہوں گی، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں وہ بھی بیان کریں گے۔ تو اب اللہ کی صفات کے حوالے سے اب آپ یوں سنیں کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں اور وہ مخلوقات کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ الاول ہے اور یہ شان اسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، خالق ہونا اسی کی شان ہے۔ زندگی اور موت کا مالک ہونا اس کی شان ہے۔ قیامت و حشر برپا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ موت و حیات کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پاک ہونا اللہ کی شان ہے، اور اولاد نہ ہونا، ماں باپ نہ ہونا، یہ اللہ کی شان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کے لیے نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اور جب ہم مخلوقات کے اوپر غور کریں تو مخلوقات میں بیوی ہونا اور پھر اس بیوی میں سے اولاد والا ہونا، اولاد ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ مخلوقات کی وہ صفت ہیں، وہ صفات ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ معاشرے میں لوگ صاحب اولاد کو اور بے اولاد کو ایک جیسا نہیں سمجھتے۔ بے اولاد بے شک اللہ کی حکمتوں سے بے اولاد ہے، لیکن معاشرے میں لوگ کئی مرتبہ ان کا استغفر اللہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حجتیں کرتے ہیں، ان کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کم تر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بے اولاد کم تر شمار ہوتا ہے اور ایک اولاد والا معاشرے میں نارمل اور عزت والا اور اعلیٰ درجے کا شمار ہوتا ہے۔ اب کیا اللہ کی حکمت ہے کہ اولاد نہ ہونا اللہ کی شان ہے، اور وہ صفت جب ایک بندے میں موجود ہو اور وہ بندہ بے اولاد ہو تو معاشرہ اس کا مذاق اڑائے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، کیا شانیں ہیں اور کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ صفت جو سورہ اخلاص سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن وہی صفت جب بندے میں آ جائے اور بندہ شادی کے بعد بھی بے اولاد ہو تو کیسی آزمائش ہے کہ لوگ معاشرے والے اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد نہ ہونا تو اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کا پرتو ایک بندے میں آ جائے تو وہ بندہ مذاق کا نشانہ بن جائے۔ تو کہاں گیا وہ سوال کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ پھر اولاد ہونا ہمارے لیے معاشرتی لحاظ سے، خواہ ہندو معاشرہ ہے، خواہ مسلمان معاشرہ ہے، خواہ عیسائی معاشرہ ہے، خواہ کوئی بھی یعنی معاشرہ ہے، ہر معاشرے میں اولاد والے کو، زوجہ والے کو، بیوی والے کو، فیملی خاندان والے کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بے اولاد کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مخلوقات کے لیے زوجہ ہونا ایک خوبی، مخلوقات کے لیے اولاد ہونا، صاحب اولاد ہونا ایک خوبی، اور بے اولاد ہونا ہمارے لیے ایک کمی، ایک عیب، جبکہ بے اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی صفت۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کا مطلب ہے صفات کے معاملے میں ایسے اللہ نے شاندار پہلو تخلیق فرما دیے کہ وہی صفت اللہ کے لیے ہو تو اس کی شان کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اور وہی صفت مخلوق میں آ جائے اور بندہ شادی کے بعد بھی بے اولاد رہے تو وہی صفت مخلوق کے لیے عیب شمار ہوتی ہے۔ ایک ہی صفت اللہ کی شان کے لائق ہو تو اس کی شان اور صفت اور خوبی اور اس کا کمال، اور وہی صفت اس کا پرتو بندوں میں آ جائے تو وہ عیب۔ اس کا مطلب ہے صفات کے موضوع کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب زوجہ ہونا، اولاد ہونا انسانوں کے لیے خوبی اور خوشی کی بات، جبکہ اللہ کے لیے یہ ایک الزام ہے، یہ اللہ کے لیے ایک عیب شمار ہوگا اگر ہم اس پہ یہ الزام لگا دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا المسیح و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائی فرقوں میں خیالات پیدا ہوئے کہ معاذ اللہ وہ ثلاثہ اور تلاتا یعنی ٹرینٹی اور تین کا تصور جاگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی نفی فرمائی اور بار بار نفی فرمائی، بلکہ سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اس 10ویں پروگرام کا کہ صفات کے معاملے میں کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں لیکن مخلوقات میں ہیں۔ اچھا، اب اولاد کے حوالے سے اللہ کا اولاد سے پاک ہونا اس کی شان، اس کی خوبی، اور مخلوق میں اگر بے اولاد ہونا پایا جائے تو اس کا عیب۔ اچھا، اسی زاویے کو اب صفت نیند کے حوالے سے، صفت موت اور صفت خواب کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ موت سے بھی پاک، اللہ نیند سے بھی پاک، اللہ خواب سے بھی پاک، لیکن ہماری مخلوقات کے لیے، ہمارے لیے موت بھی حقیقت، نیند بھی حقیقت، خواب بھی ایک حقیقت۔ اور اس خواب کا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں برا خواب آتا ہے، نائٹ میئر، ڈراؤنا، خوفناک خواب، جیسے کبھی فرعون نے دیکھا، مصر کے بادشاہ نے دیکھا، یا جیسے ہم بھی کبھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر برے خواب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب بندے کو ہوش آئے تو وہ لا حول ولا قوت پڑے اور تھو تھو کر کے بائیں طرف تھوک دے، اللہ کی پناہ مانگے اور درود شریف پڑھے۔ اس برے خواب کے اثرات کو زائل کرنے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو برے خواب کی صورت میں بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اور اچھے خواب کی صورت میں بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ تو نے اچھا خواب عطا فرمایا۔ اور اسی خواب اور نیند کے حوالے سے یاد رہے کہ ہم سب مسلمان استخارہ کو مانتے ہیں۔ استخارہ ایک نفلی عبادت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب بندے نے سونا ہو تو باوضو ہو کر کے بندہ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے یہ شادی کا معاملہ ہے یا بچوں کے کاروبار کا معاملہ ہے یا رشتے ناطے کا معاملہ ہے یا کوئی کاروباری شراکت داری کا معاملہ ہے یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، تو بندہ اس معاملے میں اللہ کی مدد کی درخواست کرتے ہوئے استخارے کی نماز پڑھ کے جب وہ سو جاتا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی مصلے پہ سو جائے۔ اگر بڑھاپے میں ہڈیاں یعنی فرش کی سختی کو سہ نہیں سکتی تو بندہ بستر پہ، بیڈ پہ بھی سو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ بندہ مصلے پہ ہی سو جائے۔ اور خواہ وہ مصلے پہ سوئے خواہ وہ بیڈ پہ سوئے، دونوں صورتوں میں اب اس خواب کو سنیں کہ جب استخارے کی نماز کے بعد آنے والے خواب کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو تجزیہ تو اٹھنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگلی صبح جب بندے کو بیداری اور زندگی نصیب ہو اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور والا معاملہ، وہ دعا پڑھ کے جب بندہ اپنی اس نیند پہ، موت پہ، خواب پہ غور کرے، اور اگر اس کو خواب خوفناک آیا، اس نے اندھیرا دیکھا، ڈراؤنا خواب دیکھا، بے چینی محسوس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں بہتری نہیں ہے، خواہ وہ کاروبار ہے، خواہ وہ رشتہ ناتا ہے، خواہ وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، خواہ وہ شراکت داری ہے، خواہ وہ دکان ہے، خواہ وہ
مکان ہے، خواہ وہ کوٹھی ہے، خواہ وہ زمیندارہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اگر خواب برا تھا، بے چینی والا تھا، اندھیرے والا تھا، خوفناک تھا، شیطانی قسم کا تھا، تو اس معاملے میں بہتری نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت میں پرسکون نیند آئی تو یہ بھی ایک مثبت اشارہ ہے۔ اچھا خواب آیا، سبزہ دیکھا، روشنی دیکھی، بارش دیکھی، رحمانی خواب دیکھا، اللہ کی عطا سے بہتر اور اچھا اور خوبصورت خواب دیکھا، باغ دیکھیں، خوبصورت نہریں دیکھیں، اطمینان پایا، اطمینان قلب محسوس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ استخارے کا یہ اشارہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، خواہ کاروبار ہے، خواہ وہ شادی بیاہ کا رشتے ناطے کا معاملہ ہے، تو اللہ نے اس معاملے میں بہتری رکھ دی ہوئی ہے۔ اب یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہمیں استخارے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اور استخارہ یعنی احادیث کی کتب سے، روایات سے ثابت ہے، صدیوں سے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے، اور یہ نفلی عبادت ہے۔ اور نفلی عبادت تو 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو نیند ہے، اس کے بعد تو خواب ہے۔ تو نیند اور خواب کی حالتیں ہمیں مستقبل میں ہونے والے واقعات کی اچھائی کا یا برائی کا اشارہ دیتی ہیں۔ یعنی وہ نیند، وہ خواب جو 2 نفل نماز کے بعد استخارے کی نیت سے کیا گیا، تو اس رات کا خواب، اس رات کی نیند، یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں، یہ مخلوقات کی شانیں ہیں، نیند اور خواب۔ اور وہ نیند اور وہ خواب ہمیں مستقبل میں ہونے والے واقعات کے اچھے ہونے کا بھی اشارہ دیتے ہیں یا برے ہونے کا بھی اشارہ دیتے ہیں۔ تو استخارہ بذات خود اس علم غیب کا ثبوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، حضور کے صدقے میں اس امت کو تا قیامت عطا فرما دیا گیا کہ امت جب چاہے اللہ سے علم غیب کی طلب چاہے تو حضور کی سنت استخارہ پر عمل کرے، اور پھر موت اور نیند اور خواب کی اس کیفیت میں سے گزرے، تو وہ موت اور وہ نیند اور وہ خواب اللہ کے فضل سے علم غیب کا اشارہ بن کے سامنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے تا قیامت۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یعنی وہ صفت جو اللہ کی صفت نہیں ہے، خواب اور نیند، اس صفت سے ہمیں تا قیامت علم غیب کے اشارے ملتے رہیں گے، اور ہم اپنے کاروبار اور بچوں کے شادی بیاہ کے فیصلے کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ صفت ہے، موت، نیند، خواب، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے لیکن ہمارے اندر موجود ہے، اور اس شان سے موجود ہے کہ ہمارے لیے تا قیامت علم غیب کے اشارے موت اور خواب اور نیند سے جوڑ دیے گئے ہیں، اور یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ تو اب آپ پھر سوچیں اس سوال کو کہ اس سوال کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ تو موت اور نیند اور خواب وہ صفتیں ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، تو وہ جو صفتیں اللہ کے شایان شان نہیں ہیں اور مخلوقات میں ہیں، اور تا قیامت ہمارے لیے علم غیب کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، تو پھر میرے دوستوں اور میرے بچوں ابھی تو وہ فہرست باقی ہے ان صفات کی کہ جو اللہ کی ذات کے بھی شایان شان ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان صفات کا پرتو مخلوقات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب ہم ان صفات کا ذکر کریں گے جو اللہ کی ذات کے بھی شایان ہوں اور اللہ کی عطا سے مخلوقات کے اندر بھی موجود ہوں، تو پھر آپ سوچئے گا کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، اور کیا مردے مدد کرتے ہیں؟ تو اب ان سب باتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے، اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل کی تلاش میں اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔